دوسرا سوال ہے جی چکوال سے، اور محمودہ خانم، میرے لیے تھوڑی سی خوشگوار حیرت ہے کہ چکوال جیسی جگہ سے ایک خاتون ایک اتنے بنیادی مسئلے پہ انہوں نے سوال اٹھایا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ عمران حکومت کئی منصوبوں پہ کام کر رہی ہے، عوام کے مسائل کے حل کی کوششیں جاری ہیں، لیکن دوسری جانب آبادی میں بے تحاشا اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جب تک آبادی اور وسائل میں توازن قائم نہیں کیا جاتا، مسائل کے حل کی کوششیں بیکار ہوں گی؟ سبحان اللہ بی بی، سب سے پہلے تو میں آپ کو اتنا بنیادی اور اتنا سینسیبل سوال اٹھانے پہ مبارکباد اور شکریہ بھی آپ کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاید آپ میرے کالمز آپ کی نظر سے نہیں کبھی گزرے یا پروگرامز، میں تو بڑی دیر سے اس بات کا ماتم کر رہا ہوں کہ پاکستان کے دو بنیادی مسئلے ہیں۔ ایک ہے پرائمری ایجوکیشن، کوالٹی پرائمری ایجوکیشن، خانہ پوری نہیں، آل دس از ربش۔ پرائمری کوالٹی ایجوکیشن، چونکہ یہ آپ کا را مٹیریل ہے۔ دیکھیں ہائی پروفائل جو اسکولز ہیں یا پرائیویٹ یونیورسٹیز کالجز، ان کے بچوں میں سے تو 80-90% نے اس ملک میں رہنا ہی نہیں۔ اس کے حالات یہ ایسے ہیں، مجھے پتہ ہے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ میجورٹی آف دیز کڈس آر ناٹ گوئنگ، باقی یہی مٹیریل ہے جو سرکاری اسکولوں میں رول رہا ہے، اور ان کے جو حالات ہیں اللہ مان الحفیظ۔ میں تو کئی بار ڈفرینٹ چینلز پہ یہ بات کر چکا ہوں کہ بھائی دنیا کا اچھے سے اچھا ترخان بھی دیمک زدہ لکڑی سے کیا بنا لے گا؟ تو آپ کا جو پیچھے سے را مٹیریل خام مال آ رہا ہے، وہ بیچارہ بہت ہی اس کی حالت قابل رحم ہے۔ تو ایک تو اس کو، دوسرا پرائمری ایجوکیشن ایک طرف، پاپولیشن مینجمنٹ دوسری طرف۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں کسی کے اندر یہ جرت ہی نہیں ہے آج تک کہ صحیح معنوں میں پوری طاقت کے ساتھ اس پرابلم کو ایڈریس کر سکے، چونکہ بڑے بڑے مقدس مافیاز موجود ہیں۔ اور میں تو دلیل بھی دے چکا ہوں کہ اس سے بہتر دلیل کوئی اگر آپ کے پاس ہے اس کی مخالفت میں، مجھے دیں تاکہ میں یہ بات کرنا بند کر دوں۔ اور وہ دلیل یہ ہے کہ ہمارے دین میں اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم دی گئی ہے، اور انتہا کیا ہے؟ عبادت میں بھی اعتدال اور میانہ روی، یہ انتہا ہے۔ دوسری طرف کھانے میں حکم یہ ہے کہ تھوڑی بھوک باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لو۔ اب لیکن یہاں وہ جو عمران خان کا تو یہ بڑا فیوریٹ ہے، یہ مافیاز تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور وہ ہر جگہ پہ ہیں۔ سو یہاں اس طرح کے مافیاز بھی ہیں جو اس طرح کی بات کو ایشو بنا کے پتہ نہیں اس کا کیا بنا دیں گے۔ سو بات آپ کی 100% درست ہے، 100% درست ہے۔ جب تک پاپولیشن، اور آپ نے ایک بات کی ہے کہ آبادی اور وسائل میں توازن قائم نہیں، توازن کی تو زندگی ہے، اور ہے کیا؟ ان میں اگر کوئی ڈسپلن نہیں ہے تو آپ اگر کوئی تھوڑی بہت آپ کی کوئی آپ کی اقتصادی حالت سنبھل بھی جائے گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کھائی جائے گی، کھوتی بوڑ کے نیچے ہی جائے گی الٹیمیٹلی۔ سو آپ کی بات 100% درست ہے، لیکن اتنا میں دیکھیں، اس صرف پیسے میں ہی زکوٰۃ نہیں ہوتی، اپنے کام کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ میرے 5-4 مخصوص موضوعات ہیں، میں ہر سال آن این ایوریج 2 to 3 کالمز اس پہ لکھتا ہوں کام کی زکوٰۃ کے طور پہ۔ ان میں سے ایک پاپولیشن ہے۔ کوئی ایک سال مجھے بتائیں، 28-29 سال ہو گئے مجھے کالم لکھتے ہوئے، ایک سال بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں آبادی کے اوپر میں نے ماتم نہ کیا ہو۔ لیکن الحمدللہ یہاں یہی کچھ ہے، لیکن سوال آپ کا بنیادی طور پر بہت صحیح ہے اور درست ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ وسیم احسن صاحب ہیں کورنگی کراچی سے۔
وہ کہتے ہیں کہ ندیم افضل چند، جسے عمران خان تحریک انصاف کا چاند کہتے تھے، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اسے عمران خان کے اندر چہرہ شناسی کی خوبی کا فقدان کہا جائے یا کچھ اور، کہ ہر چند روز بعد کسی نہ کسی اہم شخصیت کی ناراضگی کی خبر آ جاتی ہے۔ وسیم حسن صاحب، میں سوال کا جواب آپ کو پتہ ہے کہ مجھے سیاست اور سیاستدانوں سے نفرت نہ صحیح، چڑ ہے بہت شدید۔ یہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جسے میں شدید ناپسند کرتا ہوں، اور پاکستان میں ہر جو کمزوری، کجی، بدصورتی ہے اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ لیکن جب سے میں نے صحافتی ہوش سنبھالا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں، جن سے میں بہت محبت کرتا ہوں۔ ندیم افضل چند ان میں سے ایک ہیں۔ ایک کھلا ڈلا، ڈاؤن ٹو ارتھ، ویری انٹیلیجنٹ، اور انٹیلیجنس کا بھی میں لفظ ان کے لیے استعمال نہیں کروں گا، دا ویری وائز مین۔ یاد رکھیں کہ ذہانت دھوکہ دے سکتی ہے، دانش دھوکہ کبھی نہیں دیتی۔ وہ ایک دانش مند آدمی ہے، اور ہاتھ ان کا پلس پہ ہوتا ہے۔ بڑا ایک نیچرل، بہت خوبصورت انسان، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک باضمیر آدمی۔ جو استعفے دینے والی بات ہوتی ہے نا، یہ ہمارے ہاں اٹ از سم تھنگ ویری ریئر۔ یہ بہت مایوس کن لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جو آپ نے عمران کے حوالے سے کی ہے، تو یہ فقدان نہیں ہے۔ لائے تو یہی سوچ کے عمران خان ہوں گے، یا ویلکم کیا ہوگا، یا اس پہ اگر بقول آپ کے، میں نہیں جانتا یہ بات، تحریک انصاف کا چاند کہتے تھے، تو ظاہر ہے، لیکن ان کو شاید اندازہ نہیں ہوگا کہ ان موقع پرستوں کے ہجوم میں ندیم افضل چند صاحب جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور یہ سارا پاکستان جانتا ہے کہ کس وجہ سے انہوں نے یہ استعفیٰ دیا ہے۔ اس سے زیادہ وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی بہت سے اور لوگ ہیں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، لیکن وہ بندہ شیئر نہیں کر سکتا کہ ایک اعتماد کی بات ہوتی ہے۔ جن کے ساتھ تعلق ہوں وہ تو اپنی جگہ پہ، جن کے ساتھ نہ بھی تعلق ہو، تو اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ بات شیئر کرتا ہے، کوئی دکھ اپنا شیئر کرتا ہے، کوئی مایوسی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے، تو شرافت اور اچھی تربیت کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس کو امانت کی طرح ٹریٹ کیا جائے۔ تو دیر آر سو مینی ادرس جو اپنے رونے روتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال اٹ از دیئر چوائس۔ یہ کیونکہ بہت ہی باضمیر اور باہمت آدمی ہے، انہوں نے دے دیا ہوگا، مجھے تفصیلات کا نہیں پتہ، لیکن بہرحال دکھ مجھے بھی ہوا۔